یا کسی نے زنجیریں ڈال دی ہو۔ میرے آقا حسین نے دیکھا ایک شخص ہے جو نہر فرات کی طرف جا رہا۔ میرے آقا حسین نے اس شخص کو بلائے اور فرمایا کہ تو اسی علاقے کا رہنے والا ہے؟ تو وہ کہتا ہاں، میرا گاؤں اسی نہر فرات کے کنارے پر آباد ہے اور میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا جب تو علاقے کا رہنے والا ہے تو اس علاقے کے بارے میں تو جانتا ہوگا۔ اس نے کہا آپ پوچھئے، جو میں جانتا ہوں وہ ضرور بتاؤں گا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا جس جگہ ہم ٹھہرے ہیں، جس جگہ ہم رکے ہیں، اس میدان کا کیا نام ہے؟ اس جگہ کے کیا نام ہے؟ تو شخص نے کہا اسے میدان ماریا کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کیا اور بھی اس کے نام ہیں؟ تو شخص نے کہا ہاں، اس کو مقام نینوا بھی کہتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اور بھی اس کے نام ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، زمین تف یا تف بھی اس کو کہتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا کیا اور بھی اس کے نام ہیں؟ تو شخص نے کہا ایک نام اور ہے جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ امام حسین نے فرمایا بتا وہ چوتھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا اسے زمین کربلا بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا بول دیں، اس کو زمین کربلا بھی کہتے ہیں۔ آقا حسین جب کربلا کا نام سنتے ہیں تو آپ نے ایک نعرہ بلند کیا ہے، اللہ اکبر، ارب و کرب و بلا و سرکات مائن۔ میرے حسین نے یہ نعرہ بلند کیا تو آپ کے ساتھی آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کی اولادیں آپ کے پاس دوڑ کر آ کر کھڑے ہو گئیں، آپ کے خاندان والے جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے سب قریب آ کے کھڑے ہو گئے، اور آنے کے بعد کہا آقا حسین آپ نے یہ نعرہ کیوں بلند فرمایا؟ نعرہ بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا ساتھیو، اس میدان میں ہم آئے نہیں ہیں، اس میدان کو ہم پہچان چکے ہیں۔ اس میدان میں ہم آئے نہیں بلکہ ہم لائے گئے ہیں۔ کون لایا ہے؟ آقا حسین فرماتے ہیں غیبی طاقتیں کھینچ کر لائی ہیں، ہمارے مقدر ہمیں کھینچ کر لائے ہیں، ہمارے نصیبیں ہمیں کھینچ کر لائے ہیں، ہماری شہادتیں ہمیں کھینچ کر لائی ہیں۔ یہ وہ میدان ہے جہاں ہمیں امتحان دینا ہوگا، یہ وہ میدان ہے جہاں ہمارے ساتھی قربان کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے، یہ وہ میدان ہے جہاں عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، سیدہ زینب کے گود خالی ہوں گے، قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ساتھیوں، اگر ہم آگے جانا چاہیں تو آگے ہم جا نہیں سکتے، اگر ہم پلٹنا چاہیں تو ہم بھاگ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے ساتھیوں، فجر کا وقت ہے، نیچے اترو، نماز ادا کرو، اور اس کے بعد خیمے یہی لگاؤ، قیام یہی کرو، ہم یہی ٹھہریں گے، قیام یہی کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی اترے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ کے تمام ساتھی گھر والے آپ کے اقتداء میں نماز ادا کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا نماز سے فارغ ہوئے تو راز و نیاز میں مشغول ہوئے، اسی وقت پروردگار نے اپنی نصرت، اپنی مدد اللہ نے پرندے کی شکل میں بھیجا، اور وہ پرندہ آیا، میرے بابا کے سر پر اپنے پر کو جھاڑا، اور اس کے بعد کلام کیا، بولنے لگا اے حسین، اللہ تمہیں یہ اختیار دیتا ہے، اگر تم چاہو
تو 22,000 پہ تمہیں فتح دلا دیا جائے، اور تم چاہو تو شہید ہو کر کے اپنے رب سے ملاقات کرو۔ بول دے اے حسین، تم چاہو تو تمہیں 22,000 پر فتح دلا دیا جائے، اور تم چاہو تو شہید ہو کر اپنے رب سے ملاقات کرو۔ اے حسین، چاہے فتح لے لو چاہے لقا لے لو، تمہارے اختیار میں ہے۔ حسین چاہے فتح لے لو چاہے تم جو ہے شہید ہو کر اپنے رب سے ملاقات کرو۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں میرے بابا نے کہا میرے معبود میرے مولا، ہم تو تیری رضا پہ راضی ہیں مولا، ہم نے مدینہ چھوڑا ہے تیری رضا کے لیے۔ بول دیں ہم نے مدینہ چھوڑا ہے تیری رضا کے لیے، نانا کے روضے سے دور ہوئے تیری رضا کے لیے، بھائی حسن سے جدا ہوئے تیری رضا کے لیے، ہم مکہ آئے تیری رضا کے لیے، ہم کعبہ سے دور ہوئے تیری رضا کے لیے، ہم نے حج کو عمرے میں بدلا تیری رضا کے لیے، ہم نے سفر کیا تیری رضا کے لیے، مسلم شہید ہوئے تیری رضا کے لیے، ان کے بچے شہید ہوئے تیری رضا کے لیے، ہم نے مصیبتیں برداشت کی تیری رضا کے لیے، ہم کربلا آئے تیری رضا کے لیے، مولا پانی بند ہوگا صبر کروں گا تیری رضا کے لیے، پروردگار ساتھیوں کو قربان کروں گا تیری رضا کے لیے، بھائیوں کو قربان کروں گا تیری رضا کے لیے، اولادوں کو قربان کروں گا تیری رضا کے لیے، مولا حسین بھی شہید ہوگا تیری رضا کے لیے۔ تو رحمت الہی نے جواب دیا حسین تو نے مدینہ چھوڑا میری رضا کے لیے، تو نے جو ہے مکہ چھوڑا میری رضا کے لیے، نانا کے مزار سے دور ہوئے میری رضا کے لیے، کربلا آئے ہو میری رضا کے لیے، پانی چھوڑو گے میری رضا کے لیے، ساتھی قربان کرو گے میری رضا کے لیے، بھائی قربان کرو گے میری رضا کے لیے، عباس کے بازو کٹواؤ گے میری رضا کے لیے، قاسم کی جوانی جٹاؤ گے میری رضا کے لیے، اے حسین خود قربان ہو گئے میری رضا کے لیے۔ تو اے حسین جب ہر رضا پہ تو راضی ہے تو تیری رضا میرے لیے، میری رضا تیرے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلاغ، شہدائے کرب و بلاغ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رضی اللہ عنہ امام زین العابدین فرماتے میرے بابا نے فتح کو نہیں قبول کیا بلکہ لقا کو پسند کیا ہے، شہادت کو پسند کیا ہے۔ مولا میں شہید ہو کر تجھ سے ملاقات کروں گا، شہید ہم بھی ہیں، شہید آپ بھی ہیں، شہید وہ بھی ہے جو رب کے نام پر کٹتا ہے۔ فرق یہ ہے ہم خدا کی گواہی دیتے ہیں بغیر دیکھے دیتے ہیں، لیکن شہدا جب کٹتا ہے اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے جلوے کا دیدار پہلے کرتا، اللہ کے جلووں کو پہلے دیکھ لیتا۔ حضرات سبحان اللہ، حسین نے شہادت کو پسند کی، ورنہ جانتے ہو حسین سے کون لڑتا؟ 22,000 کیا اور بھی ہوتے تو ایک شہزادہ ہی کافی تھا، میرے حسین کے غلام ہی کافی تھا، ہے نا؟ جیسا کہ ان کی بیٹی سیدہ سکینہ نے کہا بھی بابا مدینہ شریف میں رہنا ان لوگوں نے دشوار کر دیا، آپ خاموش مدینہ چھوڑ دیے، مکہ آئے، مکہ سے کربلا آئے، گھیر لیا گیا، خاموش ہیں آپ، جو ہے پانی بند کر دیا گیا، آپ خاموش ہیں، آپ کے ساتھی مار دیے گئے، آپ خاموش ہیں، آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے، آپ خاموش ہیں، عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، آپ خاموش ہیں۔ بابا میں جانتی ہوں آپ ابن رسول ہیں، نماز رسول ہیں، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹی یہ صحیح ہے، طاقت ہونے کے بعد بھی، پاور ہونے کے بعد بھی میں استعمال اس لیے نہیں کر رہا،
بیٹی ہماری طرف سے قرآن بول رہا ہے، وہ جا بھی رہے ذبح کر رہے، ہم سا بھی رہے صبر کر رہے۔ بیٹی اللہ جابروں کے ساتھ نہیں، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو پسند کیا، فتح کو قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھیوں خیمے لگاؤ۔ آپ کے ساتھی خیمے لگانے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خیمے لگانے کے لیے زمین میں میخیں گاڑنے کے لیے گڑھے کھودنا پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے جب زمین کربلا میں گڑھے کھودے تو تازہ خون جاری ہو گیا۔ جب پتھر وہاں کے اٹھائے اس کے نیچے خون پایا گیا، وہاں کے درخت کاٹے گئے اس سے خون جاری ہو گیا، کنکری اٹھائی گئی اس کے نیچے خون پایا گیا۔ اسی وقت ایک طوفان آتا ہے جس کا رنگ ہرا، سبز یا سرخ تھا۔ آپ کے ساتھی ڈر گئے، سہم گئے، خوف کھائے، امام حسین کے پاس آئے، بولے آقا ہم کہیں اور چلتے ہیں، کہیں اور ٹھہرتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا آقا بڑا ڈراؤنی جگہ ہے، بڑی بھیانک جگہ ہے۔ کیا مطلب؟ حضور ہم یہاں گڑھے کھود رہے ہیں تو خون نکل رہا، پتھر اٹھا رہے ہیں نیچے خون نکل رہا، ہم کنکر اٹھا رہے ہیں اس کے نیچے خون پایا جا رہا، ہم درخت کاٹ رہے ہیں اس سے خون جاری ہو جا رہا۔ اور جو طوفان آیا آقا اس کا رنگ دیکھا آپ نے، عجیب رنگ ہے، اس طوفان کا رنگ سرخ ہے۔ آقا حسین ہم نے زندگی میں گڑھے بہت کھودے، کسی اور خطے پر زمین کھودا جائے تو نیچے سے پانی نکلتا ہے، لیکن ہم زمین کربلا کھود رہے تو یہاں سے خون نکل رہا۔ یہ کیسی زمین ہے، یہ کیسا میدان ہے؟ تو اس امام حسین نے فرمایا ساتھیوں یہی وہ میدان ہے جنگ صفین کے موقع پر میرے بابا علی آرام فرما تھے، رات کے حصے میں بیدار ہوئے، مجھے بھی بیدار کیا، بھائی حسن کو بھی، اور اس کے بعد فرمایا حسین اس میدان میں ایک دریا میں خون کا بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور اسے میں تجھے کوتا لگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے حسین اس میدان کو پہچان لے، یہی وہ میدان ہے جہاں محمد کا چمن اجاڑا جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے جائیں، یہی وہ میدان ہے جہاں زینب کے گود خالی ہو جائیں، یہی وہ میدان ہے جہاں پہ خیمے لگائے جائیں گے، شہداء کے سروں کو نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ امام حسین فرماتے ساتھیوں خیمے لگاؤ، یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے ہو، کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو، کہیں اور نہیں جا سکتے ہو، اس لیے خیمے لگاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی خیمے لگانے میں مشغول ہوئے۔ خیمہ ابھی صحیح سے لگا نہیں تھا، نہر فرات کے کنارے پہلے 4000 کا دستہ، پھر اس کے بعد فوج در فوج، گروہ در گروہ، پورا گاؤں سے مردوں کو زبردستی کربل بھیجا گیا، کتنے کو زبردستی پکڑ کے لایا گیا۔ اس طرح سے 22,000 جمع ہو گئے، جس کا سپہ سالار عمر ابن سعد ہے، آیا ساتھ میں شمر جوشن بھی ہے، اور آ کر امام حسین سے ملاقات کی۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اے عمر کیسے آنا ہوا، اتنی بڑی فوج کس لیے لایا ہے، یہ لشکر کیوں لایا ہے، تو نے اپنے گھر کو کیوں چھوڑا، کس چیز نے تجھے یہاں لائی ہے، کس چیز نے تجھے یہاں لائی ہے، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیعت لینے آیا ہوں، آپ کا ہاتھ لینے آیا ہوں، یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا تو پھر ہم سے آپ جنگ کریں۔ امام حسین فرماتے تو ہم سے جنگ کرے گا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں، کیا تو نہیں پہچانتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ حسین نے فرمایا عمر بتا کیا تو میرے مقام کو نہیں جانتا،
کیا تو میری عظمت کو نہیں جانتا؟ وَإِلَكَ مَا تَعْرِفُنِي، کیا تو نہیں پہچانتا؟ تو اس نے کہا جانتا ہوں، أَنْتَ الْحُسَيْنُ وَأَبُوكَ عَلِيٌّ الْمُرْتَضَىٰ، آپ حسین ہیں، آپ کے باپ علی ہیں، آپ کے نانا مصطفیٰ ہیں، آپ کی ماں فاطمہ ہے، آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ ہے، آپ کی بہن زینب کلثوم ہے۔ امام حسین فرماتے پھر کیوں آیا؟ تو ہم سے لڑنے آیا ہے، مقام کو جانتا ہے، شان کو بھی جانتا ہے، عظمت کو جانتا ہے۔ ارے ہم وہ ہیں، جنتی پھل ہمارے پاس ہے، جنت سے جوڑے ہمارے لیے آئے، ہمارے ہی لیے نبی نے خطبے کو بند کیا ہے، ہمارے ہی لیے نبی نے سجدے کو لمبا کیا، اور تو ہمیں ہی قتل کرنے آیا۔ لَقَدْ ارْتَكَبْتَ وَاللَّهِ اسْمًا عَظِيمًا، اے عمر بتا کون سی چیز تجھے یہاں لائی ہے؟ اللہ کی قسم کون سی اتنی بڑی چیز ہے جو تجھے مجھے قتل کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، خاندان رسول سے جنگ پر آمادہ کر رہی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو تجھے تیرے وطن چھوڑنے پر مجبور کی ہے، تیرے گھر سے تجھے باہر نکالی ہے، تیرے شہر سے تجھے کربل تک لائی ہے؟ کون سی وہ چیز ہے جو اتنا بڑا گناہ کا مرتکب ہونے آ گیا ہے، اتنا بڑا گناہ کرنے آ گیا ہے؟ ما تستحی من اللہ ورسولی، کون سی وہ چیز ہے جس اللہ کا شرم تو حیا بھی نہیں رہی اور رسول کی حیا اور شرم تک نہیں رہی؟ بتا کیوں آیا ہے، کس چیز نے تجھے یہاں لائی ہے؟ تو عمر نے کہا رے کہ حکومت نے، مال نے، یزید کی دولت نے، آپ سے جنگ کروں گا ہمیں انعام ملے گا، آپ سے جنگ کروں گا تو ہمیں دولت ملے گی، آپ سے لڑائی لڑوں گا تو ہمیں ریح کے حکم شہر ملے گا، آپ سے لڑوں گا عبید اللہ کا انعام ملے گا، یزید کی دولت ملے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، کشتی ناؤ یہ پانی پر چلتی ہے، پانی پر تیرتی ہے، وہی کشتی پار ہوتی ہے جو کشتی پانی پر تیرتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر وہ کشتی پار نہیں ہوتی بلکہ وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو جس طرح کشتی پانی پر تیرے کشتی پار ہو جاتی ہے، مگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جو بندہ دنیا میں رہے وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن جس بندے کے اندر دنیا ہی آ جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، واہ واہ بے شک، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یزید دنیا میں نہیں، حقیقت تو یہ ہے دنیا ہی ان کے اندر آ چکی تھی، تبھی تو اتنا بڑا گناہ کر گئے، تبھی تو اتنا بڑا یہ جو ہے خطا کر گئے ظالم۔ میرے حسین نے فرمایا بتا تجھے کس چیز نے لائی ہے، اتنا بڑا گناہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اللہ و رسول سے حیا و شرم بھی نہیں کر رہا، بتا۔ اس نے کہا یزید کی دولت نے، عبید اللہ کے نام نے، رے شہر نے، یزید کے خزانے نے۔ تو میرے حسین نے فرمایا اے عمر سن، تو یزید کی دولت کے لیے اتنا بڑا گناہ کرنے آ گیا، اتنی بڑی خطا کرنے آ گیا، ہم سے لڑنے، ہم سے جنگ کرنے آ گیا۔ تو ایک بات بتا، وَإِلَكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْيَزِيدِ، بتا جو یزید سے تجھے دولت ملنے والی ہے وہ پیاری ہے، عبید اللہ سے جو تجھے انعام ملنے والا ہے وہ پیارا ہے؟ یزید کی دولت پیاری ہے یا وہ شفاعتی جدی میرے نانا جان کی شفاعت پیاری ہے؟ تجھے دولت پیاری ہے یا میرے نانا کی شفاعت پیاری ہے؟ عبید اللہ کا انعام پیارا ہے یا میرے نانا کا شفاعت پیاری ہے؟ بتا۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ حسین ابھی تو یزید کی دولت ہی غالب ہے، ابھی تو عبید اللہ کے انعام ہی غالب ہے، ابھی تو دنیا کا خزانہ ہی غالب ہے۔ میرے حسین نے فرمایا پھر عمر سن، جس دولت کے لیے تو اتنا بڑا گناہ کرنے آیا، خاندان رسول کو تار تار کرنے آیا، سن میں دیکھ رہا ہوں میری شہادت کے بعد
عزت چھین لی جائے گی، سکون ختم کر دیا جائے گا، آرام اٹھا لیا جائے گا۔ میری شہادت کے بعد نہ تجھے عزت ملے گی، نہ تجھے آرام ملے گا، نہ تجھے سکون ملے گا، نہ تجھے دولت ملے گی، بلکہ حقیقت یہ ہوگی کہ نہ خدا ہی ملے گا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے گا نہ ادھر کے رہے گا۔ تھوڑا آپ بول دے سبحان اللہ۔ حضرات شہادت نہیں بولنا ہوں کہ آپ خاموشی سے فائدہ اٹھائیں، اندھیروں کا فائدہ اٹھائیں۔ مائک پست ہے، مسجد میں حضرت بولے ہیں، ایک جملہ سمجھ میں نہیں آیا، یہاں بھی وہی ہے، آواز کلیئر ہے نہیں، بس بول رہا ہوں، آپ محبت سے سننے کے دیں یا رسول اللہ۔ حضرات اس کے بعد میرے آقا حسین فرمایا سن، بیعت کسی حال میں نہیں کروں گا، کہہ کے میرے آقا حسین چلے آئے۔ حضرات 7 محرم الحرام کو ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے پاس سے آیا، عمر ابن سعد کے نام، جس کا مضمون یہ تھا فَحُلَّ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمَالِ۔ اے بابو بیٹھا ہو، بیٹھا، اچھا تھک گئے آپ لوگ، تھک گئے؟ دوئی جنے بولے تھک گئے کیا بھائی؟ تھوڑا بول کر بتایا کریں کہ ہم تھکے نہیں ہیں، بیدار ہیں، ہے نا؟ تو خط آیا جس کا مضمون یہ تھا 7 محرم الحرام، فَحُلَّ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمَالِ۔ حسین ان کے ساتھی نہر فرات کے درمیان ایسے حائل ہو جاؤ، وَلَا يَذُوقُوهُ مِنْهُ قَطْرَةً كَمَا سُنِيَ بِالتَّقِيِّ، ایک قطرہ پانی خیمہ حسینی میں جانے نہ پائے۔ الثقیل مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان، پانی حسین پر ایسا ہی بند کرو جیسے اس سے پہلے حضرت عثمان غنی پر پانی بند کیا گیا ہے۔ 7 محرم الحرام کو حوض کوثر کے والی کے آل پاک پر ان ظالموں نے پانی کو بند کر دیا ہے۔ آپ یہاں مجبور نہ سمجھیں کہ حسین مجبور تھے، نہیں میاں، حسین کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ بولنے کی جگہ ہے، میرے جانے کے بعد آپ بولیں گے۔ حسین کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جنہیں پانی کی جب ضرورت پڑی ہے تو زمین پہ ایڑی رگڑ دیا ہے تو آب زمزم جاری ہو گیا، آب زمزم جاری ہو گیا ہے۔ اور رب کو یہ پسند آئی، فرمایا ہاجرہ تیرا یہ دوڑنا، یہ محبتاً قیامت تک میرے بندے دوڑیں گے عبادتاً۔ تو حضرات انہی کے تو بیٹے ہیں، انہی کے تو لال ہیں۔ حسین اگر چاہتے زمین پہ انگلی رکھ دیتے پانی وہی نکل آتا، اگر حکم دے دیتے نہر فرات کو تو رخ بدل کر کے میں خیموں کی طرف چل پڑتا۔ ہاں یہ پاور تھا، مگر یہاں مجبوری نہیں، آگے دیکھیں حسین کا اختیار دیکھیں، پاور دیکھیں، طاقت دیکھیں۔ حضرات صبر کیا سب نے۔ کربلا کے میدان میں ایک ذات ہے جو حسین سے بھی زیادہ صبر کیا ہے، حسین سے زیادہ صبر کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے؟ مدینہ شریف سے کربلا تک، حسین کی شہادت تک جو صبر حسین کیے وہی سیدہ زینب بھی صبر کی، لیکن حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر مدینے تک جو صبر کی ہے وہ سیدہ زینب۔ حضرات زین العابدین کے خیموں میں جب آگ لگائی گئی، زین العابدین کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر آگ سے بچائی ہے وہ سیدہ زینب ہے۔ حضرات اس کے بعد جو ہے 9 محرم الحرام عاشورہ کی رات، عمر ابن سعد نے کہا یا تو جنگ کریں یا پھر بیعت کریں۔ ایک تفصیل ہے، علماء کرام سے آپ سنے ہوں گے۔ حضرات میرے حسین نے کہا نہیں،
سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا. بولے نا ہاتھ نہیں دوں گا. سبحان اللہ. اس کے بعد رہی بات جنگ کی تو کل 10 تاریخ ہے, جنگ کر لے. یہ نہ سمجھنا خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں ایک رات اللہ کی عبادت اور کر لیں. بولے نا سبحان اللہ. ایک رات اللہ کی عبادت اور کر لیں. بات ہو گئی. آئے امام حسین عشاء کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو, اولادوں کو, گھر والوں کو, سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا میرے ساتھیوں سنو, یزید بیعت چاہتا ہے ہماری, سر چاہتا ہے ہمارا, خون بہانا چاہتا ہے ہمارا, قتل کرنا چاہتا ہے. تم سے کوئی لڑائی نہیں, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں جو راستے تم پر بند تھے وہ کھل جائیں گے. جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ. بچا لو اپنی جان کو, بچا لو بیویوں کے سہاگ کو, بچا لو بچوں کو یتیم ہونے سے. جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ. کوئی نہیں گئے. سب نے کہا آقا ہمیں جدا نہ کریں, کل قیامت کے دن آپ کے نانا کو ہم کیا جواب دیں گے, آپ کے بابا, آپ کی ماں, آپ کے بھائی کو ہم کیا جواب دیں گے. ہمیں جدا نہ کریں, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. المختصر امام حسین نے بیٹے علی اکبر سے فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ بجھا دو, شاید اجالے کے وجہ سے لوگ حیا کر رہے ہوں اس لیے نہیں جا رہے. چراغ کو بجھا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا حسین نے فرمایا چراغ کو جلاؤ. چراغ جلایا گیا. جب اجالا پھیلا میرے آقا حسین نے دیکھا کوئی بھی نہیں گیا, سب رو رہے ہیں, داڑیاں بھیگ گئی ہیں, دامن تر ہو چکے آنسوؤں سے, مگر کوئی گیا نہیں. امام حسین نے فرمایا ساتھیوں گئے نہیں, ارے بچا لو اپنی جان کو, بچا لو بیویوں کے سہاگ, بچا لو اپنی اولاد یتیم ہونے سے, بچا لو. حضرات یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ محبت تھی, لوگ گئے نہیں, لیکن آگے سنو. میرے حسین نے فرمایا ساتھیوں چلے جاؤ, جہاں سے آئے وہاں چلے جاؤ. یہ شہر مدینہ نہیں ہے, یہ شہر مکہ نہیں ہے. یہاں سے نہیں جاؤ گے تو انتم تقتلون غدا ولا یخاف منکم. اگر یہاں سے نہیں جاؤ گے تو کل سب کے سب مار دیے جاؤ گے, کل سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے, کل سب کے سب شہید کر دیے جاؤ گے. اس لیے کہ شہر مدینہ نہیں ہے, یہ شہر مکہ نہیں ہے, یہ زمین کربلا ہے. اگر میرے ساتھ رہو گے تو ساتھ رہنے کے وجہ سے تمہیں مار دیا جائے گا, تمہیں قتل کر دیا جائے گا, تمہیں شہید کر دیا جائے گا. اس لیے چلے جاؤ. اب تو لوگوں کو بھاگ جانا چاہیے, اب تو لوگوں کو چلے جانا چاہیے. جانتے تھے حسین جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, حسین جو فرما رہے ہیں وہ حق فرما رہے ہیں کہ اگر یہاں رہے تو مارے جائیں گے, حسین کے ساتھ رہے تو قتل کر دیے جائیں گے. اب تو بھاگ جانا چاہیے, مگر قربان جاؤ. ساتھی ہو تو ایسے, دوست ہو تو ایسے, خاندان ہو تو ایسا.